آپ نے سب سے زیادہ وقت بغیر کھانے کے کتنا گزارا ہے؟ 10 گھنٹے 24 گھنٹے؟ یہ واقعی ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ سال 2021 میں دنیا بھر میں وہ افراد جو مسلسل بھوک کا شکار ہے، ان کی تعداد 82 کروڑ 80 لاکھ تک جا پہنچی تھی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ہزاروں لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ غریب مزید غریب تر کیوں ہو رہے ہیں اور امیر مزید امیر تر کیوں؟ دنیا کے 42 امیر ترین افراد 2017 کی آکسفیم رپورٹ کے مطابق ان 42 افراد کی مجموعی دولت دنیا کی نصف آبادی کی دولت کے برابر ہے۔ اگلے سال دنیا کی نصف دولت محض 26 امیر ترین افراد کی دولت کے برابر تھی، یعنی پچھلے سال سے بھی کم۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کی 71% آبادی ایسے ممالک میں رہتی ہے جہاں آمدنی میں عدم مساوات دن بدن بڑھ رہی ہے، اور ہاں، اس میں وہ ممالک بھی شامل ہیں جو کہ ترقی یافتہ شمار کیے جاتے ہیں۔ معاشرے کا ایک بڑا طبقہ مایوس اور بے بس ہو چکا ہے، جیسے کسی بھی لمحے پھٹنے والا لاوا۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ صدیوں پہلے اسلام نے وہ حل پیش کیا تھا جسے آج ہم شدت سے تلاش کر رہے ہیں، ایسا حل جو صحیح طریقے سے نافذ کیا جائے تو کچھ شہروں میں بالکل غربت نہ رہے، اور پھر صدقات دوسرے شہروں میں بھیجنے پڑیں جو کہ میلوں دور ہو، کیا یہ واقعی میں ممکن ہے؟ اگر آپ ایک جامع مواد کے لیے تیار ہیں جس کی تیاری میں کئی ہفتے لگے ہیں، جس میں ماہرین اور محققین کے تبصرے اور آراء شامل ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ایسا ملک جہاں سرکاری اعلانات ہوتے ہوں کہ کون لوگ ہیں جن پر قرض ہے، ضرورت مند کہاں ہیں، یتیم مساکین غریب جو شادی کے خواہش مند ہیں یا مظلوم ہیں، یا جن کے حقوق اور ضروریات ہیں، آئیں اور اپنے حقوق حاصل کریں۔ ریاستی اہلکار گلیوں میں گھوم رہے ہیں تاکہ ضرورت مند خاندانوں کو تلاش کر سکیں۔ یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، ایسا دور حقیقت میں موجود تھا۔ ہم 7ویں صدی کے ابتدائی دور کی بات کر رہے ہیں، یعنی جب زکوٰۃ کا نظام نافذ ہوا، اس سے تقریباً 100 سال بعد اس وقت اسلامی خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ فرمان جاری کیا اور اس کا اعلان کروایا۔ ایسا منظر آج کے دور سے کتنا مختلف لگتا ہے۔ تو آخر یہ زکوٰۃ جس کی ہم بات کر رہے ہیں آج کے دور میں کس حد تک قابل عمل ہے، ہم یہ تفصیل میں جانیں گے، لیکن سب سے پہلے ہمیں آج کے اپنے نظام کو سمجھنا ہوگا۔ ہم ایک بند گلی میں پھنس چکے ہیں جہاں سے نکلنا بہت ہی مشکل ہے۔ 2 جملے ایسے ہیں جو پوری دنیا میں ہماری زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ پہلا ہے تم کماؤ میں کھاؤں، جو کہ بنیادی طور پر سودی نظام ہے۔ یہ نظام بے شمار تباہیوں کا سبب بنا ہے۔ چلیں اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں آپ ایک گھر یا گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، آپ بمشکل گزر بسر کر رہے ہیں۔ پھر ایک مسکراتا ہوا چہرہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ بینک کا نمائندہ آپ سے کہتا ہے، میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں، میں وہ رقم دے سکتا ہوں جتنی آپ کو قسطوں پر چاہیے، مگر آپ کو واپس کرنا ہوگی اتنے ہی زیادہ سود کے ساتھ۔ اور پھر جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، آپ معاہدے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کو کئی سال کام کرنا ہوگا تاکہ یہ قرض اتار سکیں جس پر بھاری سود چڑھ چکا ہے۔ یہ صرف سود کی ادائیگی ہوگی، یعنی آپ کو مزید کچھ ماہ کام کرنا ہوگا، شاید آپ کو مزید ذرائع آمدن ڈھونڈنے پڑیں گے اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ ممکن ہے کہ آپ کی بیوی کو بھی کام کرنا پڑے، شاید آپ کو وہ وقت قربان کرنا پڑے جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ گزار سکتے تھے، اور اگر اس دوران کچھ غلط ہو جائے اور آپ قسطیں وقت پر نہ ادا کر سکو تو آپ کا قرض مزید بڑھ جائے گا۔ اس کا مطلب مزید دباؤ، مزید محنت۔ اور جانتے ہیں آپ کے اس طویل اور تکلیف دہ عمل سے گزرنے سے ٹھیک پہلے کیا ہوا تھا؟ مسکراتا ہوا بینک جس سے آپ نے قرض لیا، جو امیر شخص کے ساتھ سودے بازی کر رہا تھا، اس کی رقم سود کمانے کے لیے لگا دی گئی ہے، اور اب وہ بغیر کچھ کیے بڑھتی ہی جائے گی۔ محض 1 ماہ میں بغیر کوئی محنت کیے وہ آدمی اس قرض پر سود کمائے گا جو آپ جیسے کچھ خاندانوں نے کئی ماہ یا پھر شاید سال بھر کی کڑی محنت کے بعد چکایا تھا، اور آخر میں آپ کو لگے گا کہ آپ نے دراصل اسی شخص کے پیسے کی قیمت چکائی اور ہر لمحے اسے مزید امیر بنا رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں آپ کیسا محسوس کرو گے؟ شاید شدید غصہ اور بے بسی۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں 1% لوگوں کی دولت باقی 99% لوگوں کی دولت کے برابر ہے۔ تو یہ واضح ہے کہ کچھ نہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے، اور لوگوں نے اس 1% کے خلاف کم و بیش غصہ جمع کر لیا ہے، اور وقت کے ساتھ ان 2 گروہوں کے درمیان مادی اور جذباتی خلا پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھیک اسی موقع پر آپ کو وہ دوسرا جملہ سننے کو ملتا ہے جو سماجی زندگی تباہ کر دیتا ہے، جب تک میرا پیٹ بھرا ہے مجھے کیا، باقی چاہے بھوکے مر جائیں۔ پھر اسلام آتا ہے اور سود کو حرام قرار دیتا ہے، اور اس کی جگہ ایک بہترین نظام زکوٰۃ کو لے کر آتا ہے، اور اسے فرض قرار دے کر لوگوں کے درمیان موجود بڑے مالی خلا کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کا نظام کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک ایک کر کے سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک تصور ہے جسے نصاب کی حد کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ذرا اپنے تمام جمع شدہ مال اور کاروباری سامان کے بارے میں سوچیں۔ اب اس رقم میں سے اپنے قرضے نکال دیں۔ اس کے بعد اگر آپ کی جمع پونجی نصاب کی مقدار سے زیادہ ہے، جو کہ کم از کم 80 گرام سونے کی قیمت کے برابر مقامی کرنسی میں ہوگی، اور اگر آپ کا مال 1 سال تک اس حد سے نیچے نہیں گیا تو آپ پر زکوٰۃ دینا لازم ہو چکا ہے۔ لیکن اگر آپ اس حد سے نیچے ہیں تو آپ زکوٰۃ وصول کرنے کے حقدار ہیں۔ تو کیا زکوٰۃ کی رقم اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دینا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ ہم صرف آپ کی یہاں جمع پونجی کے 40ویں یعنی 2.5% حصے کی بات کر رہے ہیں۔
فرض کریں کہ آپ کے پاس $1,00,000 ہیں اور وہ 1 سال سے محفوظ پڑے ہیں، تو اس میں سے $2,500 دینا آپ کے لیے کچھ بھی نہیں، خاص طور پر جب آپ جانتے ہیں کہ جسے دے رہے ہیں وہ ضرورت مند ہے۔ اس سے آپ کو روحانی تسکین بھی ملے گی، اور سب سے بڑھ کر آپ اس ضرورت مند کی خوشی دیکھیں گے تو یہ آپ کے مال میں زیادہ کمی نہیں کرے گی، لیکن کسی ضرورت مند کے لیے یہ بہت بڑا سہارا بنے گی۔ زکوٰۃ بھی ایک ایسا ہی ذریعہ ہے۔ یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، لیکن یہ دولت پر لگنے والے ٹیکس جیسا ہے۔ آج مغربی دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جو کہ دولت پر ایک جامع ٹیکس کا نظام رکھتا ہو۔ زیادہ تر ٹیکس آمدنی پر ہوتا ہے یا پھر اشیاء اور خدمات پر، جیسے صارفین کے ٹیکس، VAT یا سیلز ٹیکس، جبکہ زکوٰۃ اس دولت پر واجب ہوتی ہے جو کہ خرچ نہ کی گئی ہو۔ یوں کہہ لیجئے کہ 1 سال تک بچی ہوئی دولت جو نصاب سے زائد ہو، اور وہ دولت جو روزمرہ اخراجات میں استعمال نہ ہوئی ہو۔ تو آپ کی وہ دولت جو آپ کے گھر، خاندان، یا وہ جو بیٹے کی تعلیم، وہ جو بیٹی کی شادی یا دیگر ضروریات میں خرچ ہو چکی ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ کے دائرے میں نہیں آئے گا، لیکن زکوٰۃ تو ظاہر ہے اس مال پر ہوتی ہے جو خرچ نہ کیا گیا ہو۔ تو بس یوں کہہ لیجئے کہ یہ در حقیقت ایک پوشیدہ دولت ٹیکس ہے۔ زکوٰۃ میں ایک حیرت انگیز خوبصورتی بھی ہے۔ اسلامی تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا کہ جو لوگ زکوٰۃ وصول کرتے تھے، کچھ عرصے بعد وہ خود زکوٰۃ دینے کے قابل ہو گئے۔ آپ آن لائن دیکھیں کہ 80 گرام سونے کی قیمت آپ کی کرنسی میں کتنی ہے۔ ایک خاص وقت کے بعد کئی خاندانوں کی آمدنی اس سطح پر پہنچ گئی کہ ان کے پاس اتنا سونا بطور بچت موجود تھا۔ اس نظام کی برکت سے کئی غریب لوگ مزید غریب ہونے کے بجائے مالی طور پر مستحکم ہو گئے۔ اسلامی تعلیمات میں اس حوالے سے کافی شواہد ملتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں زکوٰۃ ایک علاقے سے جمع کی جاتی تھی اور وہیں تقسیم کی جاتی تھی، لیکن باوجود اس کے کہ ان کے پاس دینے کو رقم تھی، کوئی ضرورت مند باقی نہیں بچا تھا۔ لہٰذا باقی ماندہ زکوٰۃ دیگر علاقوں میں بھیجی گئی، یعنی کئی کلومیٹر دور شہروں میں۔ اب تصور کر سکتے ہیں اسلام کی تاریخ میں یہ سب کوئی خواب نہیں تھا۔ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، بس لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے ایک امیر ترین شخص کی کل دولت کا حساب لگایا۔ یہ خبر 2 یا 3 سال پرانی ہے، اور انہوں نے کہا صرف اس شخص کی دولت کا 2% یعنی $6 ارب دنیا سے بھوک ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ تقریباً 1 ارب لوگ یاد ہیں جو مستقل بھوک کا شکار ہیں، جن کا ہم نے آغاز میں ذکر کیا تھا۔ ایسا منظر پھر کبھی نہ ہوتا، اور یہ 2% آپ کو جانا پہچانا لگ رہا ہے۔ یہ زکوٰۃ کی شرح سے تھوڑا کم ہے، جو کہ 2.5% ہے۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ زکوٰۃ ہر سال دی جاتی ہے تو اس کے نتائج یقیناً ناقابل تصور ہوں گے۔ اب آئیے اسے ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اگر کسی علاقے میں ایسی مالی خوشحالی حاصل ہو جائے تو کیا وہاں جرائم کی شرح میں بھی کمی نظر نہ آئے؟ کیونکہ چوری جیسے بہت سے جرائم کے پیچھے کسی نہ کسی شکل میں غربت موجود ہوتی ہے۔ ظاہر ہے یہ ہمیشہ وجہ نہیں ہوتی، اور یہ ان مجرموں کا جواز بھی نہیں جو جرم کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے اثر کو کیسے نظر انداز کریں؟ ذرا تصور کریں کہ ایک مجرم ہے اور اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو آپ اسے وہ سزا دیں جو آپ کے خیال میں اسے ملنی چاہیے، جو کہ ایک منطقی عمل ہوگا، یا کسی طرح ہم وقت میں پیچھے جا کر وہ وجہ ختم کر دیں جس نے اسے یہ جرم کرنے پر مجبور کیا۔ آپ کون سا راستہ چنیں گے؟ اگر یہ ممکن ہو تو کیا جرم ہونے سے پہلے ہی اسے روکنا بہتر نہ ہوگا؟ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ بہت سے جرائم کے پیچھے موجود مالی مشکلات سے بھی نمورد آزما ہوتی ہے، اور بالواسطہ طور پر انصاف اور معاشرتی تحفظ میں مدد دیتی ہے۔ یہ وہ کثیر الجہتی امن اور خوشحالی ہے جو زکوٰۃ فراہم کرتی ہے۔ ٹورڈز ایٹرنیٹی میں ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے۔ اس چیریٹی آرگنائزیشن کا مقصد اسلام کے پیغام کو 10 مختلف زبانوں میں دنیا تک لے کر جانا ہے۔ اپنی سپورٹ کے ساتھ آپ مدد کر سکتے ہیں لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے میں، حرام سے دور رہنے میں، نماز پڑھنے میں، پردہ کرنے میں، قرآن پڑھنے اور سیکھنے میں، اور بہت کچھ۔ اور ان سب اچھے کاموں کا آپ کو صلہ ضرور ملے گا۔ جوائن کریں ٹورڈز ایٹرنیٹی، اور بالکل مس نہ کریں یہ اپارچونٹی۔ 2008 کے معاشی بحران کے دوران کیا ہوا؟ اوباما نے کیا کیا؟ وہ کانگریس گئے، 600 یا 700 ارب ڈالر کے قریب حاصل کیے، اور وہ سارے ڈالرز اوباما نے غریب ترین لوگوں کے اکاؤنٹس میں جمع کروا دیے۔ اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھیے یہی ہمارے پاس موجود کل رقم ہے، لہٰذا احتیاط سے خرچے نہیں۔ وہ بولے پلیز اسے لیں اور خرچ کریں، اور اسی طرح معیشت چلنے لگے گی۔ اگر آپ $100 کسی امیر آدمی کی جیب میں ڈال دیں تو ہو سکتا ہے 1 سال بعد بھی وہ وہیں پڑے ہوں، اور شاید وہ انہیں بھول چکا ہو، نہ اس نے انہیں خرچ کیا، نہ ان سے کسی کو فائدہ ہوا۔ لیکن وہی ڈالرز اگر آپ کسی غریب شخص کو دیں تو 15 منٹ کے اندر وہ ختم ہو چکے ہوں گے، کیونکہ اسے ضرورت ہے۔ وہ کھانے پینے کا سامان لے گا، کپڑے جوتے خریدے گا، اپنے بچوں کے لیے ضروری چیزیں اور سامان لے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ پیسہ معیشت میں شامل ہو گیا، یعنی جتنا زیادہ پیسہ معیشت میں آئے گا، اشیاء کی طلب اتنی ہی زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس طلب کو پورا کرنے کے لیے پیداوار میں اضافہ کرنا پڑے گا، اور پیداوار بڑھانے کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ یہی تو زکوٰۃ کرتی ہے۔ برطانیہ کے ایک صحافی نے کہا تھا کہ
दौलत इस कदर दूर हो चुकी है कि आपको उसका वजूद तक महसूस नहीं होता। आपको उसकी एक झलक तभी मिलती है जब आप एक लाइफस्टाइल मैगजीन खोलते हैं और देखते हैं कि अरबपति लोग जजीरे और कश्तियां खरीद रहे हैं, और आप जानते हैं कि वो कैसे जीते हैं, तो आप देख सकते हैं कि दौलत किस कदर दूर हो चुकी है। इस्लाम के मुताबिक अगर कोई शख्स मोहताज हो और अपनी हालत बदलने के काबिल ना हो तो उसे दरअसल मालदार के माल में हक हासिल होता है। दूसरी सूरत में यानी अगर तुम अमीर हो तो वो जरूरतमंद जिन्हें तुम जानते भी नहीं तुम्हारे माल में हक रखते हैं। ये बात अजीब लगती है ना? कुरान में सूरह अल-ज़ारियात की आयत नंबर 19 में अल्लाह फरमाता है, और उनके मालों में सवाल करने वाले और मोहताज का हक होता था। चलें अब इस आयत को बेहतर अंदाज में समझते हैं। एक ऐसे इलाके का तस्वुर करें जहां भूख और गुर्बत आम हो और वहां 25 ऐसे लोग मौजूद हों जिन्हें कई दिनों से खाने को कुछ न मिला हो। वो कमजोरी और जर्द चेहरे के साथ बेहाल हो और उनकी भूख उनकी हालत से साफ जाहिर हो। थोड़ी देर बाद एक अजीम शान दस्तरखान बिछाया जाता है जिसमें तरह तरह के पकवान हो। बिलाखिर आप बेहतरीन लिबास में जाकर उस मेज पर बैठ जाते हो। मेज इतनी बड़ी और खाने से लबरेज है कि उससे 1000 लोग भी सैर होकर खा सकते हैं। लेकिन आप न किसी को बुलाते हो, न उन 25 भूखे लोगों पर ध्यान देते हो जो मदद के तलबगार हैं। जब वो आपको मजे से खाता देखते हैं तो उनकी भूख और ज्यादा शदीद हो जाती है। खाने के बाद आप अपने मुलाजमीन को हुक्म देते हो कि बचा हुआ खाना जो 999 लोगों के लिए काफी हो उसे समेट कर ले जाएं। जरा सोचिए ये मंजर किस कदर तकलीफ दे होगा। सही कह रहा हूं ना? क्या आपके आसपास मौजूद 25 भूखे लोगों की भूख और तंगदस्ती आपके खाने और दौलत में मिट्टी की तरह जाहिर ना होगी? ऐसी दौलत बज़ाहिर पाकीज़ा लगती है लेकिन दरहकीकत नापाक हो चुकी होती है। इसी मकाम पर ज़कात का सही मफहूम वाज़े होता है। इस लफ्ज के कई मानी हैं जो बार बार कुरान में जिक्र हुए हैं। इनमें से एक है पाक करना यानी साफ करना। कहने का मतलब ये एक ऐसा फर्ज है जो माल को पाक कर देता है जब उसे दिया जाता है और नापाक छोड़ देता है जब उसे नहीं दिया जाता। दुनिया में गुर्बत की वजह से पैदा होने वाली तमाम मुश्किलात, भूख, तकालीफ, महरूमियां, जराइम, रूहानी मसाइल, आंसू और बहुत कुछ, ये सब उन लोगों के माल पर निजासत की तरह जम जाते हैं जो उन मसाइब को नजरअंदाज करते हैं। जब कोई शख्स ज़कात अदा करता है तो गोया वो कह रहा होता है मैं इस हकीकत से आगाह हूँ और कम से कम अपनी हद तक अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। हकीकत में वो उन 25 भूखे अफराद को अपने दस्तरखान पर बुला रहा होता है जो 1000 लोगों के खाने के लिए काफी है। यानी वो उन 2.5% की मदद कर रहा होता है। यह आजमाइश की दुनिया है। जिस तरह जिस्म इंसान के पास एक अमानत है, बाप के पास उसका खानदान, माँ के पास उसका बच्चा, और इसी तरह गरीबों को मालदारों के सुपुर्द किया गया है। सूरह अल-माऊन में अल्लाह ऐसे लोगों के जराइम पर तनकीद और उन्हें बेनकाब करता है जो इस अमानत को पूरा नहीं करते। दूसरी और तीसरी आयत में अल्लाह फरमाता है ये वो शख्स है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खिलाने की तरगीब नहीं देता। हम जिस निजाम में पले बड़े हैं उसकी सबसे बड़ी खराबी ये है कि वक्त के साथ जो चीज एक जरिया थी वही हमारा मकसद बन गई। इससे मेरा मतलब क्या है? वो पुरतायुश जिंदगियां जिन्हें हम बचपन से देखते आए हमें मुसलसल मजीद की ख्वाहिश करने पर उकसाती हैं। हमारी सोच और दुनिया को देखने का अंदाज इसी बुनियाद पर परवान चढ़ा है कि हर वक्त बस ज्यादा कमाने पर नजर रहे। फिर कारोबारी जिंदगी में कदम रखा और सोचा जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ही ज्यादा ख्वाबों के करीब होंगे। सबसे पहले ये बात समझ ले, लोगों का दौलत कमाना कोई बुरी बात नहीं है और इस्लाम भी हमें इससे नहीं रोकता। बस शर्त यह है कि हलाल तरीके से कमाया जाए। मगर जिस निजाम का हमें सामना है उसने हम में से कई लोगों को बेहद लालची बना दिया है। पैसा आम तौर पर एक जरिया है जिसे हम चीजें खरीदने या किसी मकसद पर खर्च करते हैं, है ना? मगर कुछ लोगों के लिए पैसा कमाना ही सब कुछ बन गया है। उनकी जिंदगी का वाहिद मकसद यही है। ये मकसद उन्हें मजबूर करता है। वो 30-40 साल गुजरने के बावजूद मजीद जमा करते हैं और फिर एक दिन वो पलट कर देखते हैं तो अंदाजा होता है कि सारी जिंदगी दौलत जमा करने में गुजार दी। इतनी दौलत के अगर चाहें भी तो खत्म न कर सके। वो दौलत जिसका वजूद वो खुद भी भूल चुके होते हैं और उनके आसपास के लोग यही सोच रहे होते हैं कि इनके बाद ये दौलत किसके हाथ में आएगी। और दूसरी तरफ यही दुनिया बिल्कुल अलग नजर आती है। उसी शहर में जहाँ वो अमीर तरीन शख्स रहता है एक माँ भी रहती है जिसका शौहर दुनिया से जा चुका है और वो बच्चों के साथ अकेली रह गई। वो परेशान है अपने बच्चों की परवरिश कैसे करे, उनका खर्चा कैसे चलाए, मुश्किल हालात में है, सहारे की मोहताज है। एक बाप भी है जिसका कारोबार तबाह हो चुका है, वो दिवालिया हो गया है। मायूसी इतनी बढ़ चुकी है कि वो खुदकुशी के बारे में सोचने लगा है। ऐसे लोग भी हैं जो कर्जों में डूबे हुए हैं। कुछ लोग धोखा खा चुके हैं, लूट लिए गए, उनसे चोरी की गई और वो बेहद मायूस कुन हालात में हैं। क्या आपने ऐसे लोगों के बारे में नहीं सुना जो अपने बूढ़े वालिदैन का ख्याल रखते हैं? उनके मुस्तकिल अखराजात होते हैं जैसे दवाओं का बंदोबस्त। ये सब कुछ सिर्फ फिल्मों में नहीं होता। कुछ लोग ज़ल्ज़लों में अपने घर खो बैठे, कुछ के घर आग या सैलाब की वजह से बर्बाद हो गए। अफ्रीका में भूखे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे पास ये आदादो शुमार हैं। दुनिया के सबसे अमीर तरीन 1% अफराद की दौलत बाकी 99% आबादी की दौलत के बराबर है। क्या आपको नहीं लगता कि उन लोगों की मुश्किलात जो भूख और तंगदस्ती में जी रहे हैं उन दौलतमंदों के माल को दागदार और नापाक कर देती है जो बस दौलत जमा करते हैं और दूसरों की परवाह नहीं करते?
آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ غریب لوگ مجھ پر حق رکھتے ہیں، اگر میرے پاس زیادہ ہوتا تو میں انہیں زیادہ دیتا، تو وہ ناکام نہیں ہے۔ اور بعض اوقات نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں اور کمزوروں کی اس طرح عزت افزائی فرماتے کہ اگر وہ تھوڑی سی خیرات بھی دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے عام فرما دیتے۔ وہ چند کھجوریں جو دولت مندوں کی بڑی بڑی رکوم پر بھانی تھی، اور آپ فرماتے یہی برکت ہے، یہیں سے برکت آتی ہے۔ تو یہ ایک حصہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا حصہ ہے کہ غریبوں سے محبت کی جائے۔ میں نے ایک سرخی پڑھی جو کہ ایک مشہور مباحثہ فورم ویب سائٹ پر تھی۔ اس میں ایک نہایت دلچسپ سوال پوچھا گیا تھا، اگر دنیا کے 1% امیر ترین لوگوں کی دولت کو ایک بار کے لیے دوبارہ باقی 99% لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ چلے باہر نکلتے ہیں اور لوگوں کو یہ خیال بتاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں یہ بٹن تمہارے سامنے ہے، اگر تم اسے دبا دو تو دولت کی یہ تقسیم ہو جائے گی۔ اگر ہم سارا دن گھومتے رہیں تو شاید ہی کوئی ملے گا جو یہ بٹن نہ دبائے۔ ظاہر ہے سوائے اس 1% امیروں میں سے کسی کے، بلکہ کچھ لوگ تو بٹن دبانے میں سوال مکمل ہونے کا بھی انتظار نہ کریں۔ اور آپ کیا کرو گے؟ وہ کھانے کی میز کی مثال یاد ہے جو میں نے پہلے دی تھی؟ اگر میں ان لوگوں کو مدعو نہ کروں تو وہ مجھ سے دوری محسوس کریں گے اور بجا طور پر وہ مجھ سے ناراضگی کا اظہار بھی کریں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میری ان کے لیے بے حسی مزید بڑھ سکتی ہے۔ انہیں نظر انداز کرنا میرے لیے معمول بن سکتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ مجھے اخلاقی زوال کی طرف لے جا سکتا ہے، اور نتیجتاً ایک ایسا معاشرہ جو متحد ہونا چاہیے 2 حصوں میں بٹ جائے گا۔ چلو تاریخ کے 2 مناظر پر غور کرتے ہیں۔ پہلا منظر فرانسیسی انقلاب یا روسی کمیونسٹ انقلاب کا ہے، جسے اپنے تاریخ میں پڑھا ہوگا۔ یہ انقلابات بڑے پیمانے پر تبدیلیاں لے کر آئے، مگر ساتھ ہی وہ بڑے المیہ بھی ثابت ہوئے، جس کے نتیجے میں بے شمار لوگ مارے گئے۔ دوسری طرف دوسرا منظر اس ریاستی فرمان کا ہے جس کا ہم نے ابتدا میں ذکر کیا تھا، جب اسلامی ریاست نے گلیوں میں اعلان کروایا تھا کیونکہ دیکھ بھال کے لیے کوئی ضرورت مند باقی نہیں رہا تھا۔ ان دونوں واقعات کی بنیاد امیر اور غریب کے تعلق پر ہے، مگر پہلے معاملے میں نفرت اور انتقام تھا، جبکہ دوسرے میں محبت، ہمدردی اور باہمی عزت۔ ایسی صورتحال میں کوئی جھٹلا سکتا ہے کہ زکوٰۃ کا نظام ہماری سب سے بڑی ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ اس موقع پر آپ سوچ سکتے ہو کہ اگر اسلام میں ایسا نظام تھا، اس کے مثبت نتائج برآمد ہوئے اور اس کے نفاذ سے خوشحالی بھی آئی، تو پھر کسی اور ریاست نے ایسا نظام کیوں نہیں اپنایا؟ یعنی کہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا، کوئی ایسا نظام یا ٹیکنالوجی تیار کرتا ہے جو کارآمد ہو، اور وقت کے ساتھ دیگر ریاستیں بھی اسے اپنانا شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن مجھے نہیں معلوم یہ اسلام سے تعصب کی وجہ سے تھا یا دولت کی محبت میں اسے نافذ نہیں کیا گیا، بلکہ سودی نظام عام ہوتا چلا گیا۔ اگر زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کی جائے جیسے کہ ادا کرنی چاہیے، زکوٰۃ سب سے پہلے یہ ہماری دولت کے بارے میں سوچنے کا انداز بدل دیتی ہے جو دولت ہمارے پاس ہے۔ تو یعنی زکوٰۃ کے ایسے فائدے بھی ہیں جو فوری طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ لمحہ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے یا ایک نیک مسلمان ہونے کے ناطے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، اور جب وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے مال و دولت کے بارے میں سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس کا مطلب کہ زکوٰۃ صحیح طریقے سے نہیں دی گئی۔ ایسے میں زکوٰۃ کی بھی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے مال میں غریبوں کا حق ادا کر دیا، مگر پھر یہ دل کو مزید سخاوت کی طرف مائل کرتی ہے، کیونکہ اب میں دیکھ سکتا ہوں کہ شاید میرے پاس ضرورت سے زیادہ دولت ہے اور کسی کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، تو اچانک سے تمہارا لوگوں سے تعلق ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ دولت جو میرے پاس ہے یہ محض ایک امانت ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ نے مجھے سونپی ہے، اور سب سے بہترین کام جو مجھے سب سے زیادہ خوشی دے گا کہ میں اسے ان لوگوں پر خرچ کروں جو اس کے حقدار ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ کوئی شخص دنیا میں آتا ہے صدیوں پہلے ایسے معاشرے میں جو تہذیب و تمدن سے دور تھا۔ عرب کے اس دور جاہلیت میں وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا اور نہ ہی کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کرتا تھا، اور وہی شخص ایک کتاب لے کر آتا ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے، جس میں زکوٰۃ کا تصور ہے اور سود کی ممانعت، جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ تو اس کتاب کے صرف 2 اصول ہیں، لیکن یہ ایسے اصول ہیں جو انسانیت کے بے شمار مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ یہ غربت کا خاتمہ کرتے ہیں، معاشرے سے نفرت اور تکبر کو مٹاتے ہیں، بھائی چارہ قائم کرتے ہیں، لوگوں کو صدقہ و خیرات کی طرف راغب کرتے ہیں اور معیشت کو زندہ کرتے ہیں۔ جب ہم ان تمام کوششوں پر نظر ڈالتے ہیں جو صدیوں پہلے اس شعبے کے ماہرین کرتے آ رہے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کبھی بھی ایسا نظام پیش نہیں کر سکے جو اس ان پڑھ شخص کے لائے ہوئے نظام کے قریب بھی پہنچ سکے۔ چلیے ہم آج کے کامیاب ترین 100 ماہرین معاشیات کو اکٹھا کر لیں اور انہیں برسوں کام کرنے دیں۔ کیا پھر بھی وہ ایسا نظام بنا سکتے ہیں جو اس کے قریب بھی ہو، اور کیا وہ لوگوں کو اس پر اس قدر مؤثر طریقے سے عمل کروا سکتے ہیں کہ وہ صدیوں تک قائم رہے؟ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ یہ سب واضح طور پر ثابت کرتا ہے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نظام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ کی وحی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، صدیاں بیت رہی ہیں، مگر اسلام دن بدن اور زیادہ تازہ ہو رہا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے اصولوں کی قدر و قیمت اور زیادہ واضح ہو رہی ہے۔ ہر روز یہ مزید واضح طور پر دکھاتا ہے کہ یہ کیسے انسانی فطرت کے عین مطابق ہے،
और इसी वजह से ये सिर्फ उसी जात की तरफ से हो सकता है जो तमाम इंसानों और पूरी कायनात का खालिक है। और अब फैसला हमारे हाथ में है, चाहे तो नजरअंदाज कर दें या कबूल कर लें।